السلام علیکم جی۔ ہر سال 8 مارچ کو خواتین کے حقوق، ان کے تحفظ اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے، ان کے حل کے لیے 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن 2018 سے اس دن پر 8 مارچ کو ہی عورت مارچ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو کہ مختلف حوالوں سے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اور آج بھی اس حوالے سے عورت مارچ کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس کے لیے خواتین نے مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اس مرتبہ تحفظات بھی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تو یہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے فروری کے اینڈ میں وزیر اعظم پاکستان کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کسی بھی طبقے کو عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شعائر، معاشرتی اقدار، حیا و پاک دامنی، پردہ و حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا تمسخر و مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنا مسلمانان پاکستان کے لیے سخت اذیت، تکلیف اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جب اس حوالے سے نور الحق قادری صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3-4 سال کے دوران ہونے والے عورت مارچ میں لائے جانے والے پوسٹرز اور پلے کارڈز اور ان پر جو نعرے درج کیے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر میں نے یہ خط لکھا ہے، اور میں نے اس میں مطالبہ یہ نہیں کیا کہ اس کی اجازت نہ دی جائے اور اس کو روکا جائے، اس پر پابندی لگایا جائے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ پوسٹرز اور نعرے معاشرے اور روایات اور کلچر اور مذہب سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کے خط کے بعد اس حوالے سے کوئی حکمت عملی تو اختیار نہیں کی گئی، تاہم یہ کہا گیا ہے خواتین کو کہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب اور ڈی چوک میں وہ اپنی ریلی نہ نکالے اور یہ مارچ لے کر وہاں نہ جائے، کیونکہ ہر سال خواتین جو نیشنل پریس کلب ہے وہاں پہ یہ ریلی نکالتی ہے، یہ مارچ کا آغاز کرتے ہیں اور یہ مارچ کرتے ہوئے ڈی چوک تک جاتی ہیں۔ تاہم انتظامیہ نے خواتین سے، آرگنائزرز سے کہا ہے کہ آپ نیشنل پریس کلب اور ڈی چوک تک یہ مارچ کرنے کی بجائے کسی اور متبادل جگہ پر یہ مارچ کرے، یہ جگہ گورنمنٹ ان کو فراہم کر دے گی۔ تاہم خواتین ان کے خلاف ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی، جس پر جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو طلب کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پابندی نہیں لگائی ہے، تاہم متبادل جگہ اس لیے فراہم کی گئی ہے کہ ڈی چوک میں آج 8 مارچ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا پاور شو اور جلسہ کر رہے ہیں۔ تاہم اسلام آباد میں جو منتظمین ہیں عورت مارچ کی، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں پارکس تک، ایک خاص جگہ تک محدود کیا جا رہا ہے، جبکہ نیشنل پریس کلب اور ڈی چوک ہمیں مارچ کرنے، جلسے کرنے کی اپنی ایک ویلیو ہے، جس سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ضرور ہر صورت میں انہی مقامات پر اپنے مارچ کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ پابندیاں عورت کی آواز کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف عورت مارچ کراچی اور تحریک نسواں کی جانب سے جاری کیے گئے اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے اس سال کے 3 مطالبات ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ تمام محنت کش افراد، چاہے وہ کارخانوں یا کھیتوں کے مزدور ہوں، گھریلو مزدور ہوں یا سینیٹری ورکرز ہوں، ان کو کم از کم اتنی اجرت دی جائے جس کی بدولت ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے مناسب رہائش، معیاری تعلیم اور علاج و معالجے کی سہولت تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اور اس مقصد کے لیے ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ تمام شعبوں میں کم از کم اجرت کا فوری نفاذ کیا جائے اور اس قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانون سازی اور قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ تمام خواتین اور خواجہ سراؤں کو ان کی محنت اور ان کے روا معاشی تشدد کے پیش نظر
ماہانہ وظیفے کی مد میں سماجی ضمانت اور تحفظ فراہم کیا جائے، یعنی ان کو ماہانہ وظیفہ لگایا جائے اور ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ عورت مارچ کی منتظمین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ریاست بچوں کی فلاح بہبود کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے۔ اس ملک کے بچے ریاست کی ذمہ داری ہے، جبکہ بچوں، بزرگوں اور خصوصی افراد کی بہبود اور دیکھ بھال، ان کی تعلیم، صحت اور تحفظ کی فراہمی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لہٰذا بچوں کو جبری اور جنسی زیادتی، ان کی خرید و فروخت کی روک تھام اور انہیں استحصال سے بچانے کے لیے ریاست اپنا کردار ادا کرے۔ اس حوالے سے عورت مارچ کراچی کی سربراہ شیما کرمانی کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 8 مارچ کو تمام خواتین، خواجہ سرا برادری اور افراد بہم معذوری مل کر تمام انسانوں کے حقوق کے لیے ملک بھر میں عورت مارچ نکالیں گے، اور جبکہ اس مرتبہ بھی ہمارا مین تھیم یہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ گوگل نے بھی اپنا سٹائل چینج کر لیا ہے اور 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس مرتبہ جو عورت مارچ لاہور کی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو کووڈ کے دوران اور عام طور پر بھی خواتین کے صحت کے مسائل ہیں اس کو فوکس کیا جائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور عورت مارچ سے وہ ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کریں گی۔ 2018 سے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے والے عورت مارچ کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ میں تصویری جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی کہتے چلیں کہ جو مذہبی ہماری جماعتیں ہیں ان کی خواتین بھی مارچ کا اہتمام کرتی ہیں، جس میں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ خاندانی نظام کو مضبوط کیا جائے، اور کچھ ایسی روایات جو ہیں جو ہمارے مذہب اور شرع کے خلاف ہے ان کے خاتمے کے لیے اگرچہ ہم آواز بلند کریں گے، تاہم یہ طریقہ جو ہے جس میں یہ جو سلوگنز استعمال کیے جا رہے ہیں یہ قابل اعتراض ہے، جن کو مزید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس طرح کے مارچ خواتین کے حقوق کے لیے کسی طور بھی کارآمد ثابت نہیں ہوں گے۔ جی تو ہمیں اجازت دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔